सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। शुरू में जो सूरह मुजादला है, वैसे तो मुजादला तकरार करने को कहते हैं, बहस करने को कहते हैं, झगड़ा भी होता है। मसला ये था कि एक सहाबी और एक सहाबिया जिनका आपस में कुछ मसला हो गया, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। क्या मसला था? एक है ज़िहार। बहुत कम लोग यानी अवाम में से इन मसाइल को जानते हैं। तलाक़ तो सब जानते हैं, तलाक़ की ही तरह से एक और चीज़ है ज़िहार। जैसे तलाक़ से औरत हराम हो जाती है मर्द पर, ज़िहार से भी मर्द पर औरत हराम हो जाती है। वो ज़िहार क्या चीज़ है? ज़िहार का मतलब होता है कि मर्द ने अपनी औरत को कभी यूँ कहा, अपने महरम औरतों में से किसी एक से उसको तशबीह दिया। महरम औरतें क्या है? तुम्हारी माँ है, बहन है, बेटी है, तुम्हारी फूफी है, खाला है, ये सब वो औरतें जो तुम पर हराम हैं, हमेशा के लिए हराम है। इनसे निकाह नहीं कर सकते तुम। माँ से निकाह नहीं कर सकता, बेटी से, बहन से, भांजी से, भतीजी से, खाला से, फूफी से, ये महरम औरतें हराम हैं तुम पर निकाह करना इनसे। इन औरतों में से किसी एक से तुमने अपनी बीवी को तशबीह दिया, ऐसे कहा कि तू मेरे लिए मेरे माँ के फ़लाँ चीज़ की तरह है, या तू मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है, या मेरी बहन की तरह है। इसको कहते हैं ज़िहार। महरम औरतों से उनको तशबीह देना अपनी बीवियों को, ये ज़िहार है। और औरत हराम हो जाती है फ़ौरन हराम हो गई उस पर। अगर तुमने अपनी बीवी को यूँ कहा कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, या तू मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है, या बहन की तरह है, इन औरतों से अगर अपनी बीवी को, अपनी मनकुहा को तशबीह दिया तो हराम हो गई औरत। एक सहाबी का एक सहाबिया के साथ ऐसा मामला हुआ। खातून उम्र दराज थी, दोनों की भी उम्र हो चुकी थी। वो रोते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। कहा कि इतने साल तो हम अच्छे खासे रहे, अब जाकर के मेरे शोहर ने मुझे यूँ कह दिया है कि तू मेरे लिए मेरी माँ के मिसल है, क्या करें? तो वो आ करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बार बार सवाल कर रही थी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के उतरने के इंतज़ार में थे कि अल्लाह ताला इसका हुक्म क्या फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने पूरी सूरह उतार दी। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। तहक़ीक़ के अल्लाह ने उस खातून की बात सुन ली जो अपने शोहर के मामले में आपसे बहस कर रही है। वो तश्तकी इल्लाह, और अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर रही है कि मेरा मामला क्या है, बता दिया जाए। तब रब तबारक व तआला ने पूरे अहकामात इसमें बयान कर दिए कि औरतों को अगर किसी ने अपने माँ के मिसल कहा तो पहली बात तो ये, औरतें तुम्हारी ना माँ हैं, ना तुम्हारी बेटियाँ हैं, ना तुम्हारी बहनें हैं। इस तरह की बात कहना हराम है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो अब ये ज़िहार के बाद वापस औरत को हलाल होना है तुम्हारे निकाह में, तो उसके लिए क्या है? तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि 60 रोज़े रखेगा कंटिन्यू। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम थुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। पहले तो ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे। ग़ुलामी का दौर है नहीं। जब ग़ुलाम हुआ करते थे तो एक ग़ुलाम आज़ाद करता तो औरत उसके लिए हलाल हो जाती। फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैनि मुतताबिअैनि मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। और ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है तो रब ताला फरमाता है 60 रोज़े रखे कंटिन्यू मर्द। 60 रोज़े रखेगा। वो भी कैसे? एक भी अगर बीच में छोड़ा तो पीछे के सब फिर गायब, फिर से उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और इन 60 रोज़ों के दरमियान शोहर और बीवी एक दूसरे को छुएंगी भी नहीं। हाँ, ज़िहार, इसको मामूली ना समझे।
اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اللہ نے فرمایا 60 روزے رکھنے کی اگر کنٹینیو طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس کے بعد پھر عورت حلال ہوگی۔ تو یہ زہار کے مسئلے جاننا چاہیے، اس طرح اپنی بیویوں کو مخاطب نہ کیا جائے، ارے میری ماں کی طرح ہے تو، میری بہن کی طرح ہے تو، میری بھانجی کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے۔ یہ سب وہ عورتیں ہیں جو تم پر حرام ہیں، ان سے تشبیہ دینا اپنی عورت کو حرام ہے، اور بیوی تمہارے حرام ہو جائے گی تم پر۔ اس مسئلے کا اس سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کئی معاملات اس میں آئے، آداب بھی محفل کے بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک بات یاد رکھو، 3 لوگ تم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہو، 3 لوگ بیٹھ کر کے کہیں بات کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے چوتھا تمہارا رب اس محفل میں ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم 5 لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو تو چھٹا تمہارا رب تعالیٰ ہے جو تمہاری محفل کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں سے احکام یہ بھی ملتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوں تو کانا پھوسی کرنا منع ہے۔ کانا پھوسی سمجھتے ہیں نا، جب سب لوگ بیٹھے ہیں تو کان میں کسی سے اکیلے سے بات کرنا، یہ محفل کے ادب کے خلاف، کیونکہ سامنے والے کے دل میں شیطان تمہارے خلاف باتیں ڈالے گا کہ یہ دونوں کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، ایسی چیز جو ہم کو نہیں بتا رہے ہیں، اور یہاں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے یہ کانا پھوسی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو بعد میں غمزدہ ہونا پڑے گا، غمگین ہونا پڑے گا، دوستیاں چھوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ کانا پھوسی نہ کریں کبھی بھی محفل میں بیٹھے ہوں۔ اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ الگ سے کانوں میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی سے ہمارے بعض بزرگ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کانا پھوسی کا جو مسئلہ فرمایا گیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تیسرے سے چھپ کر کے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کانا پھوسی کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے۔ یعنی تم ایک جگہ ہو، کوئی اور دوسری جگہ ہے، اور تم تنہائی میں بات کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے نجوا ہے، یعنی چھپ کر کے بات کرنا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے لوگوں سے چھپ کر کے موبائل میں تنہائی میں بات کر رہا ہوں، قرآن میں مولا نے فرمایا تیسرا تمہارا رب ہے۔ تمہاری باتیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رہے کہ تنہائی میں بات کرنا ہو، چیٹنگ کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح کانا پھوسی کرنا ہو، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے یہاں پر تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے ماں باپ سے چھپ کر کے بات کروں، اجنبی عورتوں سے جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح کا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہاں، یہ کھانا پھوسی ہے، یہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا اشد حرام ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے ان حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، کوئی اس طرح کے گناہ چھپتے نہیں، چھپتے ہیں، پھر چھپتے نہیں چھپتے ہیں۔ تو یہ موبائل کی خیانت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، موبائل کی خیانت کو بھی۔ ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یہ کہا کرتے، عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ بیٹا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بولا جاتا تھا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب تم بات کرتے ہو اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں سنے گا، یہ راز ہمارے 2 کے درمیان، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں سے دور نکالے گا۔
ایسے کئی لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، شاید میں نے شروع میں ہی رمضان کے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا عرض کیا تھا. وہ تقریباً 80 سال اپنے صومعہ میں عبادت کرنے والا شخص، 4 بھائی اپنی بہن اس کے حوالے کر کے گئے تھے، ہمارے گھر میں ہماری بہن اکیلی رہتی، آپ اس کی دیکھ بھال کریں. اس نے کس بات سے شروع کیا تھا؟ بس اپنے عبادت خانے کے باہر چوکھٹ پر آتا اور اس عورت سے تنہائی میں بات کرتا. باتوں سے شروع ہوئی، خیر خیریت پوچھنا، پھر کھانا کھائے کیا، طبیعت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں سے شروعات ہوئی. پھر یہاں تک وہ پہنچا کہ زنا کر بیٹھا اور اس خاتون کو حاملہ بھی کیا، اور چوری معلوم ہونے کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار بھی دیا اور زمین میں دفن بھی کیا. اور پھر انجام کیا ہوا؟ کوئی چیز چھپی نہیں. اس کے بھائی آئے تو شیطان نے ان کو سب بتایا، سب ظاہر ہو گیا. پھر اس عابد کو جو 80 سال عبادت کیا تھا سولی پر چڑھایا گیا، چہرہ کالا کیا گیا، اس کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا. یہاں تک کہ اس وقت شیطان اسے بچانے کی بات کرنے لگا تو اس نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر کفر بھی بک دیا. ہاں تو میرے عزیزو، یہ شروعات کو آپ ہلکا مت سمجھیں. اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہو، غضبناک ہو، تو پھر اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے. ڈرو اللہ کی بارگاہ میں. یہ خفیات اور کانا پھوسی کرنا اور پلاننگ کرنا، اور خاص طور پر حرام چیزوں کے سلسلے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہت لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں. نوجوانوں کو اگر کہا جائے تو کیا پتہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو ایسا لگتا ہے ابھی نئے نئے پر آئے ہیں، اڑنے دیا جائے. موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر کس کام کا؟ فیس بک چلا رہے ہیں، انسٹا چلا رہے ہیں. اگر اس میں اجنبی نئی نئی لڑکیاں دوست نہ بنے تو پھر کس کے لیے چلائیں گے؟